السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ تھوڑی دیر تشریف رکھیں. یہ جو درس ہوتا ہے صرف 5 سے 7 منٹ تک ہوتا ہے. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ وقت برباد ہو جاتا ہے، حالانکہ یہی وہ مجلسیں ہیں، یہی وہ مکان ہے کہ اگر ہم اس کے اندر بیٹھتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی جانب سے ہمارے اوپر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی برکتیں ہمارے اوپر نازل ہوتی ہیں، اور فرشتوں نے ہمارے چاروں طرف سے گھیرا کیا ہوا ہے. ہماری حفاظت کی ڈیوٹی اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو لگا رکھی ہے. اور ایسے ہی لوگوں کے حق میں مچھلیاں سمندر کی تاریکیوں کے اندر پانی کی گہرائی میں دعائے مغفرت اور دعائے رحم و کرم کرتی ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ فرشتے ہمارے حق میں دعا کریں، مچھلیاں ہمارے حق میں دعا کریں، تو تھوڑی دیر بیٹھیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنیں. اور یہی وہ مجلس ہے کہ اگر اس کے اندر ہم اور آپ بیٹھیں گے، ایسے ہی بیٹھ جائے سننے کے لیے، نیت کچھ اور ہو، بیٹھا رہ گیا آدمی، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کل مرنے کے بعد اللہ رب العالمین فرمائے گا قوموا مغفورا لکم، اٹھو اس حال میں کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے. قد بدلت سیئاتکم حسنات، اور تمہارے جو گناہ تھے ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے. تو اس مجلس کی برکت کیا ہے کہ ہمارے گناہ نہ صرف معاف ہوں گے بلکہ گناہوں کو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے نیکیوں میں بدل دے گا. تو آپ لوگ تھوڑی دیر بیٹھیں. ہفتے میں 5 سے 7 منٹ ٹوٹل کل ہے. اللہ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے. آج انشاءاللہ جو باتیں ہوں گی، نماز کے اندر بات چیت کرنا حرام ہے. شروع زمانے اسلام کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اجازت تھی نماز کے دوران جو ہے پیچھے رہ جانے والے آتے تھے کون سی رکعت چل رہی ہے پوچھتے تھے اور جواب ملتا تھا. لیکن بعد میں کیا ہوا، حرام کر دیا گیا. نماز کے دوران بات چیت بالکل نہیں، کوئی جواب نہیں. اگر کوئی چھینک بھی مار دے تو یرحمک اللہ بھی نہیں کہنا ہے. کوئی آدمی آ کر کے سلام کرے السلام علیکم، سلام کا جواب بھی آپ کو نہیں دینا. یہ اور بات ہے ہاتھ سے اشارہ کر دے کہ آپ کا سلام مجھ کو پہنچ گیا ہے. چنانچہ پہلی حدیث عن معاویہ ابن الحکم السلمی قال بین انا اصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ معاویہ ابن الحکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا. اذ عطس رجل من القوم، کی نمازیوں میں سے ایک بندے کو چھینک آئی. فقلت یرحمک اللہ، صحابی کہتے ہیں جب چھینک مارا بندے نے تو میں نے کہا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے. فرمانی القوم بابصارہم، اب سارے لوگ مجھے اپنی نگاہوں سے دیکھنے لگے گھور گھور کے، کون بندہ ہے نماز میں بول رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ جب لوگوں کو دیکھا کہ میری طرف تاک رہے ہیں تو میں نے کہا وَتُقْلَ أُمَّيَاهُ، تمہاری مائیں تمہیں گم پائیں، یہ تم لوگ مجھے گھور گھور کر کیوں دیکھ رہے ہو، کیا ہو گیا ہے تم سارے کے سارے مجھے دیکھے جا رہے ہو. فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَىٰ أَفْخَاذِهِمْ، یہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں بول رہے تھے. تو پھر جو دوسرے نمازی تھے وہ اپنی رانوں پہ ہاتھ مارنے لگے، ارے بھائی کیا کر رہے ہو، یعنی اشارہ کر رہے تھے کہ نماز میں بول کیوں رہے ہو. فَلَمَّا رَأَيْتُمُوهُمْ يُصَمِّتُونِّي، صحابی کہتے ہیں جب میں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ لوگ مجھے خاموش کرانا چاہتے ہیں تو میں خاموش ہو گیا. فَلَمَّا صَلَّى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو صحابی کہتے ہیں فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، ما رأيت معلما قبله ولا بعده احسن تعلیما منه، کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ سے پہلے اور آپ سے بعد میں بھی، اس سے پہلے اور اس کے بعد میں بھی میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تعلیم دینے والا کسی اور کو نہیں پایا. اس کے بعد کہتے فواللہ، اللہ کی قسم، ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہی مجھے ڈانٹا، نہ ہی مجھے مارا، اور نہ ہی مجھ کو گالی گلوچ دیا. ہم لوگ ہوتے تو کیا، ابے تو نماز میں بول رہا ہے، ابے تو ایسا کر رہا ہے، ابے تو ایسا کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کچھ بھی نہیں کہا. صحابی کہتے ہیں کہا تو کیا کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. میرے ساتھی سنو، یہ نماز ہے، نماز کے دوران لوگوں کی بات چیت یہ مناسب نہیں ہے. ہم جو باتیں کرتے ہیں نماز کے باہر وہ نماز کے اندر کرنا مناسب نہیں ہے، حلال نہیں ہے. انما هو التسبیح، نماز کیا ہے،
نماز میں آدمی تسبیح کہتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اسی طریقے سے نماز کے دوران اللہ کا ذکر کرتا ہے، انما هو التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن، اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے۔ تو نماز اس کے لیے ہے کہ اللہ کا ذکر قائم کیا جائے، اللہ کی تسبیح بیان کی جائے اور قرآن کی تلاوت کی جائے، دعائیں کی جائیں۔ اس میں لوگوں کی دنیاوی باتیں حلال نہیں، بات چیت کرنا ایک دوسرے سے حلال نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 537 کے تحت۔ اسی طریقے سے میں نے کہا کوئی بھی بات کرنا نماز کے دوران حلال نہیں ہے۔ صحابی کہتے ہیں زید بن ارقم، بس 2 منٹ میں بات ختم ہو رہی ہے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کننا نتکلم فی الصلاۃ، ہم لوگ نماز میں بات چیت کرتے تھے۔ نماز میں کیا کرتے تھے؟ باتیں کرتے تھے۔ یکلم الرجل صاحبہ وہو الی جنبہ فی الصلاۃ، جو بغل میں ساتھی نماز پڑھ رہا ہوتا تھا وہ اس سے کچھ بات کر لیتا تھا۔ حتی نزلت، یہاں تک کہ قرآن کی آیت کریمہ نازل ہوئی، قوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 ہے کہ اب تم لوگ ساری چیزوں سے کٹ کر کے خاموشی کے ساتھ نماز میں کھڑے ہو۔ کہتے ہیں فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، اس کے بعد ہمیں حکم دے دیا گیا کہ اب نماز میں بات چیت نہیں کر سکتے ہو، خاموش رہنا ہے۔ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ، اور ہمیں بات چیت سے منع کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایک آخری روایت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں كُنَّا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فَبَعَثَنِي فِي حَاجَةٍ، کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی ضرورت کے لیے کہیں بھیجا، جب میں واپس آیا فرجعت وهو يصلي